السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ درس عقیدہ میں ہم جو موضوع پڑھ رہے تھے وہ عذاب قبر سے متعلق تھا کہ عذاب قبر اور نعیم قبر کی دلیل کیا ہے قرآن سے اور سنت سے۔ یہ دونوں طرح کی دلیلیں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی گئی تھیں کہ عذاب قبر اور نعیم قبر جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آج ہم سوال نمبر 110 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 110 سے ہم آج کا درس شروع کریں گے۔ یہ سوال ہے قبر سے اٹھائے جانے کی کیا دلیل ہے، یعنی دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی کیا دلیل ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کے نکلیں گے، اس کی کیا دلیل ہے۔ یہ مصنف نے آج جو ہے پیش کیا ہے آج کے اس سوال کے جواب میں۔ تو اس سلسلے میں قرآن کی بے شمار آیات ہیں، یہاں مصنف نے چند آیات کو پیش کیا ہے۔ پہلی آیت جو مصنف نے یہاں پیش کی ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور اس کے بعد 6 اور 7، ان آیات کو یہاں پیش کیا ہے بعثت کے یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کے طور پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی، اس میں شک ہے، تو سنو، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، یعنی پھر نطفے سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اولاً مٹی سے پیدا کیا اور پھر اولاد آدم کے اندر جو توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا وہ نطفے سے، منی کے قطرے سے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ، اور پھر یہ نطفہ جو ہے علقہ کی شکل یعنی پستہ خون، منجمد خون جو رحم کے دیوار سے جا کے لٹک جاتا ہے، تو منجمد خون سے، پستہ خون سے بنایا۔ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ تو یہی جو ہے جو تبدیلی آتی ہے رحم مادر میں، ان تمام تبدیلیوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان تبدیلیوں کا ذکر کیا کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے 40 دن تک، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پستہ خون بنتا ہے 40 دن تک، پھر اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، گوشت کا لوتھڑا تیار ہوتا ہے، پھر 40 دن اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ جب 120 دن ہو جاتے ہیں بچے کے تو بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ 3 مراحل تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، مراحل تخلیق کو، اور آج سے 1400 سال پیشتر قرآن نے، جبکہ طب نے یہ ترقی نہیں کی تھی، تحقیقات ریسرچ کی دنیا اس حد تک نہیں پہنچی تھی جس حد تک آج پہنچ چکی ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان حقائق کو پیش کیا تھا،
اور آج جتنا قرآن نے پیش کیا ہے تخلیق کے سلسلے میں، اس سے ایک ذرہ بھی آگے آج کی تحقیق نہیں پہنچ سکی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، مخلقۃ وغیر مخلقہ یعنی منقش، اس میں سے جو ہے کچھ تو نقش و نگار بنتا ہے اور کچھ بغیر نقش و نگار کے، یعنی شکل و صورت تیار ہو جاتی ہے کچھ کی جو ہے، اور کچھ کی شکل و صورت تیار نہیں ہوتی، اسی حالت میں وہ ساقط ہو جاتا ہے، سقوط ہو جاتا ہے اور نقش و نگار اس کا بنتا نہیں۔ مخلقۃ وغیر مخلقہ یعنی جو صورت بنتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے صورت بننے سے پہلے ہی بچہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، ظاہر کر دیں، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم جتنی آیت نمبر 27، سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی اللہ ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ زیادہ آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا یہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ الانبیاء آیت نمبر 104 میں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں، پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کر دیا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہوا، تو دوبارہ بھی ہم پیدا کرنے پر قادر ہیں، ہم پیدا کریں گے۔ اسی طرح سورہ
مریم آیت نمبر 66 اور 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کیا جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار و مشرکین یہی استحالہ پیش کرتے تھے کہ جب ہم سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب ہم مل جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا ہے، ولم یک شیئا، اور کچھ نہیں تھا، لا شے تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اس کا سرے سے کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ تو جب لا شے تھا، کچھ نہیں تھا، آج تو کم سے کم سڑی گلی ہڈیاں مٹی میں بن جائے تب بھی وہ تو معلوم باقی ہے، لیکن پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ لا شے سے کچھ نہ رہے اور پھر بھی پیدا کر دے، تو وہی ہڈیاں سڑ جائیں، گل جائیں، مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجہ اولا وہ قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سورہ یاسین میں آیت نمبر 77 اور 79 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا دیکھتے نہیں انسان کو کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پانی کا قطرہ تھا، اس سے انسان جو ہے پیدا ہوا، وجود میں آیا، اور فیضا ہوا خصیم مبین، پھر اب وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ لیکن ایک شخص پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ہے وہ بوسیدہ ہڈی، اور ایسے رگڑ کر اڑایا ہے آپ کے پاس، اور کہا کہ محمد کیا تم یہ زعم میں مبتلا ہو کہ یہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈالی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا انسان یہ نہ دیکھا کہ ہم نے اس کی تخلیق نطفے سے کی، اور اب وہ کھلم کھلا لڑ رہا ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز ناممکن اور محال نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ فصلت میں
ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ عام طور سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل میں بارش کو عام طور سے پیش کیا کہ بارش کو تم دیکھو کہ زمین بالکل مردہ ہو جاتی ہے، کوئی سرسبزی و شادابی نظر نہیں آتی۔ اپریل اور مئی کے مہینے میں بالکل میدان صاف ہوتا ہے، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش کے قطرے زمین پر پڑتے ہیں، برسات شروع ہوتی ہے، یہ زمین لہلہانے لگتی ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم تمہیں زندہ کریں گے۔ یہ مت سمجھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ جس طرح یہ زمین زندہ ہو جاتی ہے بارش کے قطرے پڑنے کے بعد، اسی طریقے سے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو اس میں یہی مثال، اور سورہ فصلت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی۔ اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم زمین کو دبی دبائی پڑی دیکھتے ہو، چٹیل میدان ہے، خاشعۃ، دبی دبائی ہے، خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے، کوئی سبزہ کوئی ہریالی نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، اور جب ہم اس پر بارش کو نازل کرتے ہیں، پانی کو ڈالتے ہیں، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ ابھر آتی ہے اور اوپر جو ہے پودے اگتے ہیں اور لہلہانے لگتی ہے۔ تو وہ ابھر آتی ہے اور پھول جاتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ لمحیی الموتى انہ علی کل شیء، جو ہے کہ اللہ فرماتا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جس ذات نے اس کو زندگی بخشی ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، زندگی بخشے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہاں پر ان آیات کے اندر جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے دلائل ان آیات میں پیش کیے ہیں، اور اس میں بارش کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالکل بالا تر چیز ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی۔ یہ یقینی ہے کہ قیامت کے دن انسان اٹھایا جائے گا، چاہے وہ ڈوب کے مرا ہو، چاہے وہ جل کے مرا ہو، چاہے اس کو شیر و چیتے کھا گئے ہوں، چاہے اس کو دفن کیا گیا ہو یا جلا کر کے اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہو، اس کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن اور محال نہیں۔ اگرچہ جلا دیں، انسان کے جسم میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہے، کی لمبی حدیث میں مثال سے یوں بیان کیا ہے، تیرے معبود کی حیات کی قسم، روئے زمین پر کسی مقتول کا مقتل یا کسی مردہ کا مدفن نہیں چھوڑے گا مگر اس کی قبر شق ہوگی، اور سر کی طرف سے وہ دوبارہ
زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے گا۔ تیرا رب اس سے پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے، وہ کہے گا میرے رب کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ تھا، میں نے کہا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں اکٹھا کرے گا، اللہ ہمیں کیسے اکٹھا کرے گا جب کہ ہم سڑ گل کر بوسیدہ ہو جائیں گے اور چرند اور پرند ہمیں کھا چکے ہوں گے اور ہماری راکھ ہوا میں اڑ چکی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اسی جیسی اللہ کی نشانی بتاتا ہوں۔ ایک زمین کو میں نے دیکھا ٹھیکری کی طرح سخت ہو چکی تھی، میں نے کہا وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، چند دن نہیں گزرے تھے میرا وہاں سے گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ تالاب نما کھیت بن چکا ہے۔ تیرے معبود کی حیات کی قسم، زمین کو پانی کے ذریعے شاداب کرنے سے زیادہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں تمہاری قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ محشر میں اکٹھا کر دے۔ بہرحال روایت ضعیف ہے، لیکن یہ مفہوم جو یہاں چیز بیان کی گئی ہے کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اسی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی آسان ہے جس طرح مردہ زمین بارش نازل ہونے کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت مسند احمد کی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 13 اور 14 میں، مجموع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ 141 اور 143، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے ظلال الجنہ میں حدیث نمبر 224 میں ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال تو یہ تو ہوا وہ دلائل کی بات جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، ہم دوبارہ جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال نمبر 111 میں کہ جو اس کا منکر ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو منکر ہو، انکار کہ بھائی میں تو اس کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا قیامت کے دن دوبارہ انسان اٹھایا جائے گا، تو ایسا انسان واضح ہے معاملہ کافر ہے۔ ایسا انسان کافر سے سب کچھ مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرے، لیکن اگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ یہاں جواب میں مصنف نے جو جواب دیا ہے کہ ایسا آدمی اللہ تعالی آسمانی کتابوں اور اس کے رسولوں کا منکر ہے اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، جو ہے سورہ النمل آیت نمبر 67 میں اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں اذا كنا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وہ آباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی سڑ کر گل کر مٹی میں مل جائیں گے، انا لمخرجون، تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ تو یہاں اللہ نے قال الذی، کافروں کی بات ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، ایک مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ رعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجْبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے تعجب خیز بات ان کا یہ قول ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا ہماری دوسری نئی تخلیق ہوگی؟ یہ کفر کہا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انتہائی تعجب، ان کی یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے کہ اس چیز کو وہ محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔
انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا اور انہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم میں گلے میں طوق ڈال کر جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں یہ لوگ رہیں گے۔ تو جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ سورہ التغابن آیت نمبر 7 میں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ زعم الذین کا کافروں کا یہ زعم اور یہ گمان ہے کہ لن یبعثوا، ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلی، تو ہے نبی آپ کہہ دیے کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو کچھ تم کیے ہوگے اس کی خبر بھی تمہیں دی جائے گی، کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، پورا ریکارڈ تمہارا سامنے ہوگا۔ وَذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یہ اللہ رب العالمین پر بہت ہی آسان ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات نے یہ واضح کر دیا جو بعث کا منکر ہو، دوبارہ زندہ کیے جانے کا منکر ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے اور اصحاب نار میں سے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، بخاری میں حدیث نمبر 4974، اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں تو بخاری مسلم دونوں کا مصنف نے ذکر کیا، صرف بخاری میں ہے، یہ روایت صرف بخاری کی ہے، حدیث نمبر 4974، اور اسی طرح سنن نسائی میں ہے، یہ سنن نسائی میں اس کا نمبر ہے 2078، اور اسی طرح مسند احمد وغیرہ کی یہ روایت ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، تو اس قول کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور بیان کرتے ہیں رسول اللہ، قرآن میں وہ نہیں ہوتا، وہ قرآن میں نہیں ہوتا، قرآن سے خارج ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایسی احادیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا انتساب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے تو صحیح ہے، اس کی سند دیکھنی ہوگی، اگر سند صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، اگر سند ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہوگی۔ یہ جو عام تصور ہے، بھائی حدیث قدسی ہے تو حدیث قدسی کے لیے بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس پر عقیدہ رکھیں گے اور اس کو مانیں گے، اور اگر نہیں ثابت ہے تو وہ بھی جیسے اور حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں وہ بھی ضعیف ہوگی۔ سمجھ بات ہے؟ تو معیار پر، صحت اور ضعف کے معیار پر پرکھا جائے گا۔ تو یہ تو خیر صحیح بخاری کی صحیح ترین روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، کہ جو ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب، اس کے لیے جائز نہیں کہ مجھے جھٹلائے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ ایسا کرنے کا حق اس کو حاصل نہیں ہے۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور اسی طرح ابن آدم نے، انسان نے مجھے گالی دی، مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، اس کا یہ حق نہیں تھا کہ مجھے گالی دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا اما تکذیبہ ایایا، تو اس کا جھٹلانا کیا ہے کہ مجھے اس نے جھٹلایا ہے، اس کا جھٹلانا یہ ہے، اس کا یہ کہنا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، کہ اللہ نے جیسے پہلے پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ اللہ کی تکذیب ہے، اللہ کو جھٹلانا ہے، ایسا کہنے والا گویا کہ اللہ کو
جھٹلا رہا ہے۔ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَعْمَنَ عَلَى مَنْ عَلَيَّ مِنْ عِيَادَتِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے پیدا کرنا یہ دوبارہ لوٹانے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ آسان ہوتا ہے۔ تو پھر جب پہلی مرتبہ یہ مانتا ہے تو دوبارہ کیا مشکل ہے ماننے میں، کیوں دوبارہ انکار کرتا ہے؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جو ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے اس کی گالی یہ ہے فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا یہ کہنا کہ اللہ کے بیٹا یا بیٹی، اللہ کو بیٹا اور بیٹی کہنا کہ اللہ کے بیٹا ہے اور بیٹی ہے، اللہ کو گالی دینا۔ لیکن بھائی کرسمس کے کیک کھانے کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں، وہ اللہ کو گالی دیتے ہیں کرسمس منع کر کے، اور ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں، کیک میں کیا لگا ہوا ہے، ان کی کیک کیوں نہیں کھاتے، کیک میں کیا لگا ہوا ہے؟ بھائی وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں، ان کی اس گالی دینے میں ہم شریک رہیں کیک کھا کر کے۔ جو لوگ کرسمس کا کیک کھاتے ہیں ان کی گالی میں وہ بھی شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اما شتمہ ایایا، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے، اس کا یہ کہنا اتخذ اللہ ولدا، اللہ کے لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ عربی زبان میں ولد کا اطلاق لڑکے پر بھی ہوتا ہے اور لڑکی پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے۔ ولد کا کلمہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے، ابن اور بنت، جو ابن یہ بیٹے کے لیے اور بنت یہ بیٹی کے لیے، لیکن ولد کا کلمہ یہ مشترک ہے، لڑکے کو بھی ولد کہتے ہیں، لڑکی کو بھی ولد کہتے ہیں۔ والدین جیسے کہا والد، والد ماں کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ میں احد ہوں، تنہا، اکڑ، کوئی نہیں میرے ساتھ۔ الصمد، میں بے نیاز ہوں، نہ میں کسی سے نکلا ہوں نہ مجھ سے کوئی نکلا ہے۔ لم الد ولم اولد، اور نہ تو میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، ولم اولد، اور نہ میں جنا گیا ہوں، یعنی میرا کوئی ماں باپ نہیں۔ ولم یکن لی کفوا احد، اور ماں باپ ہونے کی، اولاد ہونے کی بات تو دور کی، ولم یکن لی کفوا احد، میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، میرا مثل نہیں ہے، میرے برابر نہیں، جو ہے ولم یکن لی کفوا احد۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے، یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کو، یہ جو ہے اللہ کی تکذیب قرار دی کہ اللہ کو وہ جھوٹا کہہ رہا، اور جو اللہ کو جھوٹا کہہ رہے وہ مسلمان رہے گا، اللہ کی جو تکذیب کرے وہ کافر ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے اللہ مصنف نے اس سوال کے جواب میں قرآن آیات، اس حدیث کے ذریعے یہ واضح کیا کہ منکر بعث یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا جو منکر ہو وہ کافر ہے، وہ کافر۔ ہمارے یہاں تو کافر کے لیے ایک نیا لفظ ایجاد کر، غیر مسلم، یہ بھی تو بات کی ایجاد ہے۔ قرآن نے، حدیث نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ کافر کی، جو بھی مسلم نہیں ہے وہ کافر، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا بدھسٹ ہو، سب کافر ہے، کفار۔ سمجھ بات ہے، یہ اصطلاح ہے، اسی اصطلاح کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، حدیث نے استعمال کی ہے غیر مسلموں کے لیے۔ قرآن میں، حدیث میں کہیں غیر مسلم نہیں کہا گیا، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمہ استعمال کیا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافر، نہیں کہا کہو اے غیر مسلم، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہو اے کافر ہو، لا عابد ما تعبد، جس کی تم بات کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سوال نمبر 112 ہے کہ سور پھونکے جانے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ قیامت جو برپا ہوگی وہ سور پھونکا جائے گا، اس کے لیے اسرافیل
علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیوٹی. اسرافیل جو کبار فرشتوں میں سے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے. جبریل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہی لانا، انبیاء پر وہی لے کے آنا، یہ جبریل کی ڈیوٹی تھی. اور اسرافیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سور پھونکنا. سور پھونکنا جو ہے یہ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیوٹی ہے. تو قیامت جو برپا ہوگی وہ سور پھونکنے سے پیدا برپا ہوگی. سور ایک آلہ ہے جس کے اندر پھونک ماریں گے تو بھیانک آواز اس سے نکلے گی، اس سے بھیانک آواز نکلے گی، جو ہے اس کو سور کہتے ہیں. جو ہے تو کہتے ہیں سور پھونکے جانے کی دلیل کیا ہے؟ جو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا ایک سور میں، اور دوبارہ جب پھونک مارا جائے گا تو سب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. پہلا سور ختم ہونے کے لیے ہوگا، دوسرا سور زندہ ہونے کے لیے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے اور پھر کتنی بار سور پھونکا جائے گا؟ 2 بار یا 3 بار؟ 2 بار یا 3 بار. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر آیت نمبر 68 میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. کہ سور میں پھونکا جائے گا، پھونک ماری جائے گی تو جتنے جاندار آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ تعالی جسے محفوظ رکھے. پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. تو پہلے سور میں کہا گیا سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، یہ بے ہوشی ختم ہونے کی ہوگی. اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 68 میں بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یہ دو اس آیت میں کیا معلوم ہوا کہ 2 مرتبہ سور پھونکا. اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے، اپنے اپنے مقامات سے جہاں مرے پڑے ہوں گے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اسی طریقے تو یہاں پر جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورہ نمل آیت نمبر 87 میں یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. سورہ نمل آیت نمبر 87 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ سب کے سب جو ہے خوف زدہ ہو جائیں گے، جو ہے وہ سب کے سب گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی. تو یہاں بظاہر لفظ جو ہے کیا استعمال کیا گیا ہے؟ فزع. فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو جو ہے. تو فزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو زمین میں ہیں جو آسمان میں ہیں سب پر جو ہے خوف زدہ ہو جائیں گے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں. الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ چاہے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. تو یہاں فزع جو ہے اور ساق، پہلی آیت میں ساق کا لفظ ہے کہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہاں فزع کا جس کے ظاہری معنی کیا ہے؟ جو ہے خوف زدہ ہونا، گھبرا جانا، گھبرا جائیں گے. تو یہاں پر جو ہے فزع کی اس آیت میں جن لوگوں نے پہلے ہی ساق کے معنی میں لیا ہے، تو یہ دونوں جگہ کہتے ہیں کہ نفخہ اولا ہی ہے، پہلا سور ہے.
ایک جگہ اس کو ساق فصائقہ کہا گیا اور دوسری جگہ کہا فزع، جو ہے کہ جو ہے خوفزدہ ہو جائیں گے، اور کہا گیا بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آیت میں یہ نفخ اولا ہے جو مذکور ہے آیت زمر میں، جو ہے وہی یہاں پر بھی فزع بھی وہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے صحیح مسلم کی حدیث سے، اس تفسیر کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں، حدیث نمبر ہے جو ہے اس کی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی جو ہے عنہ کی جو ہے روایت ہے صحیح مسلم میں کہ ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل جو ہے یلوت حوض ابلہ۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد، تو جو سور میں جب پھونکا جائے گا اس کے الفاظ ہیں، تو ایسی صورت میں جو لوگ جو ہے جو سنیں گے اس کو تو کوئی اپنا گردن اٹھائے گا، سمجھے؟ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو جتنے جاندار آسمانوں اور زمین میں جو ہے ہوں گے، تو جاندار لوگوں کے بارے میں یہاں جو ہے گھبراہٹ جو ہے طاری ہوگی اور سب کے سب جو ہے وہاں پر ختم ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے فضا کا جو ہے ترجمہ جن لوگوں نے کیا ساق سے یعنی گھبراہٹ اور ختم، تو ان کے سے میں یہ ہے کہ ثم ينفخ في الصور، سور میں پھونکا جائے گا، فلا يسمعه احد، اس کو جو بھی سنے گا وہ اس کی طرف اپنی گردن جھکا دے گا یا گردن اٹھا لے گا، جھکائے گا یا گردن اٹھا لے گا۔ جو ہے سب سے پہلے جو آواز سنے گا وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کا حوض جس میں پانی رکھتے ہیں وہ اس کو لیپ رہا ہوگا، صحیح کر رہا ہوگا، تو سب سے پہلے وہ شخص سنے گا سور کی آواز کو، پھر جو ہے مٹی لیپ رہا ہوگا، پھر وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالی شبنم یا جو ہے روایت کے اندر راجح ہے شبنم جو رات میں گرتی ہے، شبنم یا سایہ جیسے پانی برسائے گا، پھر بارش ہوگی، شبنم کی طرح بارش ہوگی، اس سے سب کے جسموں میں گوشت پوست اگ جائیں گے۔ اس بارش سے بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک روایت میں کہا گیا ہے کہ کمانی الرجال، جیسے منی کے قطرات ہوتے ہیں ایسے بارش ہوگی، لیکن وہ روایتوں پر کلام ہے۔ لیکن یہاں پر جو صحیح مسلم کی جو روایت یہاں پیش کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ بارش نازل ہوگی شبنم کی طرح، اور پھر یہ لوگوں کے جسموں کو پڑے گی اور پھر اس سے گوشت پوست جو ہے اگ جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، تو پہلے سور میں ختم ہو جائیں گے، پھر بارش ہوگی، پھر انسانوں کے جسموں میں تازگی آ جائے گی، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2940 نمبر کی، صحیح مسلم حدیث نمبر 2940۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ 2 ہی مرتبہ سور پھونکا جائے۔ یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ 2 ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ میں لوگ ختم ہوں گے اور پھر ایک وقفہ ہوگا دونوں سور کے درمیان، دونوں سوروں کے درمیان وقفہ ہوگا، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا، بیچ میں بارش ہوگی اور تازگی آئے گی، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہے اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں جو ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ لیکن بعض علماء نے یہاں پر کہا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دونوں میں فرق کیا ہے۔
پہلی آیت میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی یہاں پر سورہ جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 جو پیش کی گئی، جس کے اندر یہ ہے کہ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ کہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور دوسری میں جو کہا گیا ہے فَفَزِعَ مَنْ فِي، کہتے ہیں پہلی مرتبہ گھبراہٹ ہوگی، دوسری مرتبہ میں ختم ہوں گے، اور تیسری مرتبہ میں زندہ ہو جائیں گے۔ تو علماء کی ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، لیکن جو ہے علماء کی اکثریت اس بات پر محققین کی کہ نہیں، سور صرف 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور دونوں آیتیں ایک ہی سور کی طرف اشارہ، پھونکنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو بعض علماء نے جو ہے دونوں کے 2 معنی لیے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پہلا سور جو ہے فضا کا ہوگا، گھبراہٹ طاری ہوگی، دوسرے سور میں جو ہے بے ہوشی طاری ہوگی، اور پھر تیسرے سور میں لوگ اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہاں پر جو ہے لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے دوسری چیز ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، لمبی روایت ہے سور کے پھونکے جانے کے سلسلے میں، ایک لمبی روایت ہے جس میں 3 مرتبہ پھونکنے کا ذکر آیا، جس میں 3 مرتبہ، وہ حدیث سور کہتے ہیں، حدیث سور کے نام سے بہت لمبی روایت ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر 3 مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ پہلا جو ہے ایک گھبراہٹ کا سور ہوگا، دوسرے سور پر جو ہے بے ہوشی طاری ہوگی، ختم ہو جائیں گے لوگ، اور تیسرے سور پر رب العالمین کی طرف کھڑے ہوں گے، جو ہے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس طریقے سے جو ہے لیکن یہاں جو ہے لیکن یہ روایت جو ہے طویل روایت جو ہے حدیث سور، یہ ضعیف روایت ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو دوسری احادیث سے ثابت ہے، لیکن یہ سور پھونکنے کے سلسلے میں 3 کا جو ذکر ہے یہ کسی اور روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت ہے ضعیف، اس کو علماء نے شیخ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح سے ابن حجر نے فتح الباری میں، اور دیگر علماء نے جو ہے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 سور کی جو ہے تائید بخاری کی اس روایت سے ہوتی ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے روایت کی حدیث نمبر 4814، اور مسلم میں جو ہے 2955 نمبر کی حدیث ہے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس کے اندر ہے ما بین النفقتین 40 فقالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت۔ اس روایت میں ہے کہ دونوں سور کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، 40 سال کا یا 40 دن کا، دونوں سور کے درمیان 40 سال کا یا 40 دن کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ میں بھول گیا، یہ نہیں یاد ہے 40 سال ہے یا 40 دن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ 40 کا فاصلہ دونوں پہلے سور میں اور دوسرے سور میں، تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سور 2 ہی مرتبہ ہے، 2 ہی مرتبہ۔ تو راجح قول یہی ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ میں ختم ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ میں جو ہے اپنے اپنے قبروں سے اور اپنے اپنے مقامات سے زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو یہ جو 40 کا جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بخاری مسلم کی، اس روایت میں جو ہے کہ دونوں سوروں بین النفقتین، ما بین النفقتین، دونوں سوروں کے درمیان 40 سال یا 40 دن کا فاصلہ ہوگا، 40 سال یا 40 دن کا فاصلہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سور 2 ہی مرتبہ پھونکا جائے گا۔ تو راجح قول یہی ہے کہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، لیکن بعض علماء جو ہے 3 مرتبہ مانتے ہیں۔ تو یہ ہے اس سلسلے میں جو ہے سور کے سلسلے میں کہ جو پھونکا جائے گا، اور اس سے جو گھبراہٹ اور جو پریشانی اس وقت رونما ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے،
کیونکہ جو قیامت برپا ہوگی وہ انتہائی بدترین لوگ ہوں گے، انتہائی بدترین لوگ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، جو سور کی آواز کو، پہلے سور کی آواز کو جو سنیں گے، دوسرے سور کی آواز تو ہم سب سنیں گے، لیکن پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا وہ آواز جو ہے سننے والے انتہائی بدترین، ایک بھی اس وقت لا الہ الا اللہ کو ماننے والا نہیں ہوگا۔ قیامت قائم ہوگی کفار پر، قیامت قائم ہوگی مشرکین پر، جب تک اللہ کا کلمہ دنیا میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔